اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سب سے پہلے تو میں آج کا جو دن ہے میرے لیے یہ بہت خوشی کا دن ہے۔ 2-3 سال پہلے میرے دل میں ایک خیال آیا، میرے بچوں کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کیوں نہ ان غریبوں کی مدد کی جائے، ان بچوں کی جن کا کچھ بھی نہیں ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے یار دوستوں سے، میرا بھائی ہے جو پشاور میں رہتا ہے، ان سے بات کی، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے اپنے گاؤں میں جو کہ جلوزی ہمارا گاؤں ہے وہاں پر زمین لی، 10 کنال کی زمین وہ بھی تھی، اور وہ جب میں آیا میں نے زمین نہیں دیکھی تھی، جب دیکھا تو اس میں پرابلمز تھے، تو وہ پرابلمز کی وجہ سے میں واپس چلا گیا، اور 3-4-5 مہینے کے بعد مجھے انہوں نے کال کیا کہ اس طرح ہم نے ایک اور جگہ ڈھونڈی ہے، وہ میرے گاؤں میں بھی، وہ میرا گاؤں بھی نہیں ہے، چارسدہ سے میرا تعلق بھی نہیں ہے، لیکن میرا دل لگ گیا، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، رب کی طرف سے یہی منظور تھا کہ یہ جو میرے بچے ہیں انشاءاللہ یہ اس ادارے میں پڑھیں گے۔ میرا ویژن اس ادارے کے لیے کیا ہے، انڈیا کے لوگ جو امریکہ میں ہیں، یہ میں نے ہم میٹنگ میں تھے تو میں نے سنا کہ وہاں جو سلیکن ویلی ہے وہاں پر ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد ہے، یعنی 75% انڈینز ہیں، ہمارا پاکستانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ ڈریم میرا وہاں سے چل نکلا کہ کیوں نہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ آئی ٹی بیسڈ ہو، کہ ان بچوں کو ہم سافٹ ویئر انجینئر بنائیں، ان کو ایپ ڈیولپرز بنائیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ویژن ہے کہ یہ ایک اچھے انسان بنے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے ہمارے ساتھ مفتی عامر زیب صاحب جو میرے مفتی غلام الرحمان صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تو وہ ہمیں مل گئے، اور پچھلے 6-8 مہینے سے بڑے زبردست یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ ہمارا جنید جو کہ ماشاءاللہ میرے ڈریم سے بڑھ کر اس نے کام کیا ہے، اور یہ جو تقریباً 1.5 سال میں 18 مہینے میں بچوں کو دیکھ کر مجھے جو خوشی ہو رہی ہے یہ آپ اس کا میں اظہار ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا ویژن یہی ہے کہ ہم نے ان کو چھٹی سے لے کر، بلکہ ابھی تو انہوں نے 5ویں جماعت سے شروع کیا ہے، تو 5ویں یا چھٹی سے ہم شروع کریں گے، 12 تک ہم انشاءاللہ یہ آئی ٹی پر اتنی ان کو مہارت ہو جائے گی کہ یہ جو بیسک سے بڑھ کر پروگرامنگ تک یہ سیکھ جائیں گے۔ ہمارے پاس کراچی میں ایک بہت زبردست ٹیم ہے جو کہ پوری دنیا میں الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں، وہ دبئی میں بھی کرتے ہیں، انگلینڈ میں بھی کرتے ہیں، سعودی عربیہ میں بھی الحمدللہ ہم لانچ کر رہے ہیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ۔ تو وہ ان بچوں کو جو وہ کر رہے ہیں، وہ ان بچوں کو انشاءاللہ زوم کے ذریعے، اور یہاں آئی ٹی کا ہم سٹاف بھی رکھیں گے، وہ ان کو 12ویں کے بعد ہمارا انشاءاللہ ان کا ایک اسکالرشپ کا پروگرام ہوگا کہ وہ 3 سال ہم ادھر آئی ٹی بیسڈ، جن کو شوق ہوگا کہ ہم نے آئی ٹی سیکھنی ہے۔ 12ویں کے بعد کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کہ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہوں گے، کوئی انجینئرنگ، کوئی جو CSS کے ایگزام دینا چاہتے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اس قابل ہو کہ وہ آئی ٹی میں آگے جا سکیں، تو 3 سال ہم ادھر ٹریننگ دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ان بچوں کو میں باہر لے کے جاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بچے ہوں گے، میری جو ابتدائی ہمارا یہی ہے، ابتدائی بلکہ کہ یہی ہوگا کہ یہ 3 بچے اور غریب بچے ادھر ایڈمیشن ان کو ملے گی۔ یہاں پر امیروں کو انشاءاللہ، امیروں کے لیے اور بھی فیسلٹیز ہیں، وہ اپنے دولت کے بلبوتے پر کہیں بھی ایسے اچھے اداروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے انشاءاللہ ہم جتنے بھی بچے ہوں گے یہاں پر چارسدہ میں، ان کے لیے ہم ٹرانسپورٹ کا بھی ارینجمنٹ کریں گے، اور ان کو پک اپ اینڈ ڈراپ فار دا فرسٹ 2 ایئرز، پہلے 2 سال ان کے لیے یہ سہولت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے ہاسٹلز ہم بنائیں گے۔ تو وہ یہاں ایسے بچے جو بہت قریب ہوں گے ان کے لیے ہاسٹل کی ضرورت نہیں ہوگی، جو تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں گے،
اور یا باہر سے جو بچے آئیں گے ان کے لیے ہم ہاسٹل بنائیں گے اور اس میں وہ رہیں گے انشاءاللہ. اور فیس انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک ان بچوں کی کوئی فیس نہیں ہوگی. اور یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آگے جب 12ویں کے بعد بھی جائیں گے تو میں اگر زندہ رہا تو ان کو انشاءاللہ سپورٹ کروں گا. اور ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنے گا کہ اگر میں نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ آرگنائزیشنز بنتی ہیں اور وہ پھر آگے چلتی ہیں. پرسنالٹی ڈزنٹ میٹر. کیا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے فاؤنڈیشن کس طرح رکھی ہے اور اس کی بنیاد اگر اچھی ہوگی, اچھی نیت پہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ جو جس طرح بنا ہے آپ یقین کریں اتنی میری سکت نہیں تھی, لیکن الحمدللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کس طرح بن گئی. اور بس یہ اللہ نے مجھے دیا اور یہ بن گیا. اور ایک بندے کا نام لوں گا اس میں. بگننگ میں ایک بندے نے مجھے, اس کا نام بھی ابھی مجھے یاد نہیں رہا, جب ہم نے افتتاح کیا تو اس نے $10,000 مجھے دیے تھے اور وہی ایک ڈونیشن میں نے ایکسیپٹ کیا الحمدللہ. باقی میں نے اللہ نے مجھے دیا اور میں نے یہ توفیق دی اللہ نے کہ اس پر خرچ کر دیا. میڈیکل سائٹ پہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو ادھر پڑھیں گے ان کے لیے باقی جو ہے مہینے میں میرے الحمدللہ میرے فیملی میں 4 ڈاکٹر ہیں انگلینڈ میں, وہ بھی آئیں گے اور ان کے جو دوست ہوں گے, بڑا سرکل ہے ان کا, تو وہ جب آئیں گے تو میں انشاءاللہ انوائٹ کروں گا. وہ ایک دن مہینے میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ادھر ہوگا اور ایک کیمپ لگے گا یہاں کے بچوں کے لیے اور انشاءاللہ ان کو مفت میڈیسنز دی جائیں گی. اور وہ جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کی جو کوئی ڈائبیٹک ہوگا, کوئی اور جو پرابلمز ہوگی انشاءاللہ وہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ سالو ہوں. ہمارا سلیبس آکسفورڈ کا سلیبس ہوگا, تو انشاءاللہ یہ او لیول اور اے لیول کا جو انگلینڈ میں چلتا ہے الحمدللہ یہ بچے جب باہر جائیں گے تو وہ اتنے قابل ہوں گے کہ 12ویں میں یہ انشاءاللہ انگلش کی ٹیچنگ, اور میں خود پرسنلی اس پر اٹینشن دوں گا کہ یہ بچے میرے سے اچھے انگلش بول سکے انشاءاللہ. یہ میرا یہ ویژن ہے ان کے لیے, تاکہ کیونکہ میرے ملک میں اردو ہماری قومی زبان ہے, مجھے میرے دل کے بڑے قریب ہے اور بہت خوبصورت زبان ہے, لیکن انفارچونیٹلی جہاں انگلش کی زبان ہے اس کو جو عزت دی جاتی ہے وہ میرے خیال میں کہیں اور جتنی پاکستان میں عزت دی جاتی ہے اور کہیں نہیں دی جاتی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے جب باہر اداروں میں جائیں, اس ملک کے اداروں میں جائیں تو یہ انگلش بول سکیں. ہمارے پاس کیپیسٹی تقریباً 800 سے 1000 بچوں کی ہے, لیکن ہم نے بگننگ میں کیونکہ ٹیتھنگ پرابلمز ہوتی ہیں اور ان پرابلمز کو میں ابھی الحمدللہ میرا بزی شیڈیول ہے, لیکن میں 2 مہینے ادھر گزاروں گا ان بچوں کے ساتھ تاکہ مجھے یہ بھروسہ ہو سکے. جو سٹاف میں لے لوں جس طرح یہ میرے بچے ہیں اسی طرح وہ جو سٹاف ہوگا یہ ان کے بچوں کی طرح وہ تربیت کریں گے, تب ہی میں جاؤں گا اس ملک سے. پھر انشاءاللہ میرا بھی آنا جانا لگا رہے گا اور جو سٹاف ہوگا وہ اس طرح ہوگا, وہ میرے دوسرے آئیز ہوں گے انشاءاللہ. ادھر جو کام ہوگا مجھے ایسے محسوس ہوگا کہ میں پرسنلی یہاں پر موجود ہوں انشاءاللہ. بچیوں کے لیے یہ ابتدا میں ہمارا بچے اور بچیوں کا ٹوگیدر تھا. یہ جو سیکشن دوسرا چھوٹا سیکشن بنا ہے یہ بچوں کے لیے ہم نے بنایا تھا, لیکن بعد میں دوستوں نے, میرے بزرگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اکٹھے ایک بلڈنگ میں ہمارے جو کلچر ہے پشتون کلچر اس کے اندر دونوں کو اکٹھے رکھنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے اس کو محسوس کیا, تو انشاءاللہ ایک دن اگر سال لگے گا 2 سال, لیکن بچیوں کے لیے اگر دن میں نہ ہوا بچیوں کے لیے شام کو میں ضرور کچھ اس ادارے میں کروں گا اور باہر بھی ان کے لیے کچھ انشاءاللہ بنے گا.